السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 30 حقوق مومن نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ کون کون سے ہیں حقوق؟ یعودہ اذا مرض، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ویشہدہ اذا مات، جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، ویجیبہ اذا دعاہ، اور اس کی دعوت قبول کرے جب وہ بلائے، ویسلم علیہ اذا لقیہ، اور جب وہ اس کو سلام کرے تو اس کا سلام کا، جب وہ ملے تو اس کے سلام کا جواب دے، ملے تو سلام کرے اور سلام کا جواب دے، ویشمتہ اذا عطس، اور جب وہ چھینک مارے تو یرحمک اللہ بولے، وینصح لہ اذا غاب او بشہد، جب بھی وہ غائب یا موجود ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ اسلام پیچھے ہم جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری اسی مضمون کو کور کرنے والی ہیں کہ اسلام نام ہی حقوق کا ہے۔ اب وہ حقوق، ان کے 2 میجر قسمیں ہیں، برانچز ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب جتنی احادیث ہیں ہم نے جو پڑھی ہیں زیادہ تر حقوق العباد کو ہی کور کر رہی ہیں، اگرچہ بیچ بیچ میں حقوق اللہ کا معاملہ بھی آتا گیا، لیکن زیادہ تر حدیثیں آپ دیکھیں گی کہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ اب یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں زیر مطالعہ آج کی حدیث 30، اس میں بھی ہم اہل ایمان کے 6 حقوق پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر اہل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے، اپنا حق لے لو دوسروں سے، کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے، عام مسلمانوں کے تم پر 6 حقوق ہیں، یعنی تم نے ان کے 6 حقوق پورے کرنے ہیں دوسرے مسلمانوں کے۔ کچھ تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں نا، کچھ اپنے ارد گرد پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کوئی ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں۔ یہ جنرل حقوق بتا دیے گئے ہیں عام مسلمانوں کے۔ اب اس میں عام مسلمانوں کے اندر جب یہ حقوق کی ادائیگی کی باری آئے گی تو رشتہ دار بھی آ جائیں گے، اگر ان کا یہ حق ہم پر عائد ہوتا ہے تو وہ دینا، ہم نے پڑوسی ہیں ان میں سے کسی کو ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کو بھی دینا ہے، عام کوئی مسلمان ہے میل جول والا اس کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی ہم نے ایسے معاملہ کرنا ہے، اور اس میں سے بہت جو بالکل عام ہے اجنبی لوگ ہیں تو ان میں سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو یہاں سے اس حدیث سے پریکٹیکلی ہم لے کر وہاں پر امپلیمنٹ کریں گے کہ اس کا ہم سے کوئی جان پہچان نہیں ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ تو اس کو آپ لسٹ بنا لیں گے، دیکھتے ہیں حدیث میں کون سے 6 حقوق ہیں، یا 6 ہماری ڈیوٹیز کون سی ہیں، یا 6 ہماری، میری بلکہ کیونکہ ہماری سے تو پھر بہت انسان کا دماغ یا ذہن جو ہے نا وہ اس کو ذرا بہانے باز قسم کا ذہن ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر وہاں سے وہاں گھماتا پھراتا ہے، وہ کہتا ہے جاؤ اس کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں۔ یعودہ اذا مرض، مریض کی تیمارداری، جب وہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کیجیے، بیمار پرسی کیجیے، یہ دینی فریضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عیادت کی تلقین کی بلکہ آپ کا اسوہ بھی اس معاملے میں بہترین رہا، آپ مریضوں کی تیمارداری فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنا جنت کی راہ پر چلنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں تو مسلمانوں کے حوالے سے آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں تو نان مسلمز کی عیادت کرنا بھی، یعنی کہ ہمیں ایک عام چیز نظر آتی ہے، آپ کے اخلاق کا اعلیٰ حصہ نظر آتا ہے۔ آپ یہودی کوئی بیمار ہو جاتا تھا آپ وہاں پہ جایا کرتے تھے ان کی عیادت کے لیے، کوئی مشرک ہوتا تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جو عورت آپ کے ہر روز راستے میں کوڑا پھینکتی تھی تو ایک دفعہ اس نے نہیں پھینکا، اگلے دن بھی نہ پھینکا، تو آپ کو تشویش ہوئی کہ کیوں نہیں کوڑا پھینکا، جب آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ بیمار ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیئر کی، یاد ہوگا نا آپ کو. تو آپ نے تو مسلم اور نان مسلمز آپ کے اگر جاننے والے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نان مسلم بیمار ہے تو اس کی عیادت کا بھی اجر ہے کہ آپ جائیں گے، ایک گڈ جیسچر شو کریں گے، ایک اچھا اخلاق شو کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب کوئی صبح کو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب شام کو بیمار پرسی کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یعنی صبح گئے اور گئے کس لیے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو یہاں پہ ہم نے سیکھنی ہے. اس لیے نہیں گئے کسی کی بیمار پرسی کرنے کہ بھئی دنیا میں چونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات میں بندھے ہوئے ہیں نا، کہ بھی آج ہم کسی کے گھر جائیں گے تو کل کو ہمارے گھر کوئی ہاری بیماری ہوئی تو دوسرے بھی ہمارے گھر آئیں گے. یہ سوچ بالکل غلط ہے. یا یہ سوچ کر جانا کہ دیکھیں ہم بیمار ہوئے تھے، میری والدہ بیمار ہوئی تھی، میرا بھائی بیمار ہوا تھا تو وہ لوگ بھی ہمارے گھر آئے تھے، اب ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم جائیں. نہیں، یہ دونوں سوچیں غلط ہے. اس کو سائیڈ پہ رکھ کر کوئی آیا یا نہیں آیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بیمار ہے، میرا پڑوسی، میری پڑوسن بیمار ہے، میرے فلاں رشتہ دار بیمار ہیں اور ان کی ہم سے بہت سخت دشمنی ہے، بنتی نہیں ہے، تو انسان ضرور جاتا ہے. اور آج کل تو فون کی اتنی سہولت ہے کہ کم از کم ایک میسیج، ایک واٹس ایپ میسیج کر کے بھی انسان حال چال پوچھ سکتا ہے اگر کوئی ایسا کوئی تیکھا قسم کا دشمن ہے آپ کا، خدا نہ خواستہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے بہت سرگرم رہتے تھے. جب کوئی صحابی بیمار پڑ جاتا تو بہت اہتمام سے اس کی عیادت کے لیے آپ جایا کرتے تھے. آپ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتے، تسلی دیتے، دعا کرتے. یہاں تک کہ اب دیکھیں آپ کی بک میں بھی لکھا ہے دشمنان اسلام یہودیوں اور منافقوں کی بھی عیادت فرمایا کرتے تھے. اور آپ نے کیا کہا ہے کہ جب کسی کی عیادت کریں تو صبح سے شام تک فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام کو عیادت کریں تو صبح تک فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آج کل تو بہت آسان ہو گئی ہے عیادت. اب جانے آنے میں پہلے تو آپ پتہ فون نہیں ہوتے تھے کہ ہم نہیں اگلے بندے کا کوئی حال چال پوچھ سکتے تھے. اب تو بہت آسان ہے، سمپلی ایک میسیج کر دیں، فون کالیں بھی نہ کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب پچھلے دنوں ہمارے گھر میں بھی ایک مریض تھے، تو آپ بار بار جب وہ بیمار ہوئے ہیں تو فون کالز آ رہی ہیں، لمبی لمبی فون کال، بھئی ختم ہی نہیں ہو رہی فون کالز، 10-15 منٹ کی. اب ایک بندہ پہلے ہی مریض کی تیمارداری کر کر کے ایگزاسٹ ہوا ہے، اوپر سے گھر کے کام، اوپر سے اور بہت ساری مصروفیات، اوپر سے جناب فون کالز آ رہی ہیں روزانہ. بھئی دیکھیں یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ نے اگر فون کال کرنی ہے اول تو فون کال ہی نہ کی جائے، ایک آدھ دفعہ کر کے کہ بھی اگلے بندے کو بتا دیں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مصروفیت ہے تو ہم میسیج کر لیا کریں گے، تو آپ ہمیں پلیز بتا دیں کہ مریض کی حالت کیسی ہے. اگر آپ کا بہت ہی کوئی کلوز ریلیشن شپ ہے اس سے تو چلیں آپ فون کال بھی تھوڑی دیر کے لیے کر لیں، لیکن تھوڑی دیر بعد کر کے پھر فون بند کرنے والی بات ہو کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ اگلے بندے نے اپنی اور بہت ساری مصروفیات کو نپٹانا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے یہاں فیشن بن گیا لمبی لمبی گفتگو کا. بعض لوگوں کو تو ویسے ہی بہت گفتگو کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو جنہیں شوق ہوتا ہے آپ بھی کر لیں ان کے ساتھ باتیں، تو جنہیں نہیں ہیں تو ان کے ساتھ ذرا انسان مناسب طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے. پھر عیادت کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے. دیکھیں نا کچھ دیر بیٹھتے تھے، تسلی دیتے، دعا کرتے اور چلے جاتے بس. تو اب ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، مثلا اس کو ذرا آپ پوائنٹس کے اندر لکھ لیں، زیادہ باتیں نہ کریں مریض سے، اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں، بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں. مطلب تھوڑا ٹائم اس کے پاس بیٹھیں کہ احساس کریں کہ اگلا بندہ بیمار ہے. اور یہی چیز اس کی پھر فیملی ممبر کے ساتھ ہوتی ہے کہ بھئی اگر وہ بھی اتنے پریشان حال ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. پھر ان سے دعا کی درخواست کی جائے مریض سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا. یعنی جو حالت مرض ہے اس میں وہ صبر کے ساتھ اگر اس کو برداشت کر رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو پھر جب وہ دعائیں کرے گا نا تو اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوں گی. یعنی اس سینس میں کہ وہ ایک
حالت نماز بیماری میں بھی نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے، لیکن لیٹے لیٹے ہی بے شک پڑھ رہا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ صبر کے ساتھ وہ بیماری کو برداشت کر رہا ہے، جھیل رہا ہے، پھر آپ اسے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، تو پھر اس حالت میں وہ جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہ پھر یقیناً فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ پھر مریض کے لیے بھی ہمیں بھی دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا سیکھ لیجئے، بڑی اچھی دعا ہے اور ہمیں یہ کرنی چاہیے، سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی دعا کرتے تھے۔ ایک تو وہ دعا ہے بہت چھوٹی سی، لا باسن طہورن انشاءاللہ، لا باسا طہورن، کوئی یہ بیماری آپ کے اوپر کوئی گندگی نہیں چھوڑے گی، آپ کو پاک کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ہمیں آتا ہے 3 فقرے یاد کرنے ہیں، لا باسن طہورن، بس یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ خود لگا لیں، ٹھیک ہے۔ وہ دعا ہے چھوٹی سی، اور ایک یہ دعا ہے اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں، اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اب میں نے یہاں پہ وشفی میں نے صرف پڑھا نا، تو یہ آپ کی بک میں تھوڑا ڈیفرنٹ دعا ہے، اس کو ہی آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی پیاری دعا ہے اور مریض کے لیے ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے اور پڑھ بھی لینی چاہیے، اور اگر عربک میں نہیں بھی یاد تو چلیں آپ گئے ہیں تو اردو میں پڑھ لیں، اور ویسے ہی آپ کو پتہ چلا ہے کہ فلاں بیمار ہو گیا، آپ اس کو فزیکلی وزٹ نہیں کر پاتے تو آپ دور سے ہی دل میں بیٹھ کر اخلاص سے اس کے لیے دعا کر دیں، 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں آپ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، نہیں آپ جا پا رہے ہوتے، لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے ان کا غم، ان کی پریشانی، تو آپ گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ دعا سے تو کوئی نہیں روکتا، اور دعا جب بھی کی جائے تو اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ یہی بات ہوتی ہے اس کے اندر، دعا کے اندر، کہ ہمیں بھی لوگوں کی مخلصانہ دعاؤں کی ہی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے نا۔ تو اگر ہم نہیں لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ہمارے لیے کوئی نہیں اخلاص ڈالنے والے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنی، اس کی تجہیز، تکفین، جیسے لوگ جاتے بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے ہاں تو تھوڑا مناسب رواج ہے ہی ہے اس کا، یہ دینی حق ہے اور فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اگر علاقے کے چند لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر چند لوگ بھی نہ جائیں تو پھر پورا علاقہ، پوری گلی محلہ، پورا وہ ایریا جو ہے وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کچھ نہ کچھ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں، بڑا اجر و ثواب ہے جنازے میں شرکت کا۔ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے جنازے میں شرکت کی اور 3 مرتبہ جنازے کو کندھا دیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر ایسے ہی ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی اسے 1 قرات اجر ملے گا، اور جو نماز جنازے میں شریک ہوا، یعنی ایک ہوتا ہے نا جنازے کی نماز ہوتی ہے اور پھر یعنی جنازے میں شرکت کرنا ہوتا ہے اور پھر اینڈ تک، دفن تک وہاں پہ رہا نا، اسے 2 قرات ثواب ملے گا۔ نیز فرمایا کہ 1 قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی اتنا اجر بتا دیا۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی معاشرہ بتایا ہے نا، جس کی بنیاد رکھی اللہ کے حکم سے، وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی پر بہت زیادہ مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے مل جل کر پیار، محبت، ہمدردی، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے والے ہوں، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوں، خیال رکھنے والے ہوں۔ یہ ایک دوسرے کے معاملے میں بے حسی کا رویہ اختیار کرنے والا اور ایک دوسرے سے کھچا رہنے والا اور ایک دوسرے کے معاملات کو بالکل اگنور کر دینے والا، بس اپنی پڑی ہوئی ہے، تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ پسند نہیں فرمایا کسی بھی معاملے میں۔ اسی لیے اتنا زیادہ آپ دیکھیں 1 قرات ثواب ہے جنازے میں، صرف سمپل آپ گئے ہیں، کسی کے گھر فوتگی ہوئی ہے، آپ جا کر وہاں پہ پرسہ کیا ہے، تعزیت کی ہے، رکے ہیں وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر جو مرد ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ آگے تک جاتے ہیں، تجہیز، تکفین، اس کی دفن شفن، تو پھر اس میں 1 قرات کا اور ثواب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بات دیکھ لیجئے کہ اتنا زیادہ اجر کیوں بتایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ باہر نکلیں اور باہمی میل جول کے اندر وہ آگے آئیں۔ اور سب سے بڑھ کر بار بار میں یہی ایک
چیز کی طرف لے کر آؤں گی، اخلاص، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کے اندر۔ لوگوں کو تو دیکھنا نہیں کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، کون ایک دفعہ آیا تھا کون 10 دفعہ بھی نہیں آیا تھا، دیکھیں ہی نا، آپ دیکھیں ہمارے لیے اجر ہے، ہم نے جانا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ چوتھے 15ویں محلے پوتگی ہوئی ہو تو وہاں پہ بھی ہمارا جانا لازمی ہے۔ میں نے بعض خواتین کو دیکھا ہے گھر چھوڑ چھوڑ کے وہ جا رہی ہوتی ہیں، بھاگ رہی ہوتی ہیں، وہ فلاں جگہ پہ پوتگی ہو گئی ہے بھئی، وہ فلاں علاقے میں، نہ ان سے کوئی لین نہ دین نہ سلام نہ دعا۔ اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بہت فراغت ہے، گھر میں بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کی ذمہ داریوں سے انسان فارغ ہو گیا، پھر چلا جائے۔ لیکن اب گھر میں بچوں کو اپنے ماں کی ضرورت ہے اور فیملی کو ضرورت ہے اس خاتون کی، اور وہ جناب جنازے کے سلسلے میں دور دور جانا، ایسے ہی پھر دوسرے گاؤں چلے جانا، دوسرے علاقوں میں چلے جانا، پھر سارا سارا دن 2 دن گھر سے دور رہنا، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ مطلب اپنا قریب سرکل ہے، رشتہ دار ہے، وہ تو بدرجہ اولیٰ ہے، ملنے جلنے والے ہیں بدرجہ اولیٰ ہے، محلے والے ہیں بدرجہ اولیٰ ہے، ان سے نہیں بھی آپ کی سلام دعا پھر بھی انسان ضرور ملے۔ اگلی چیز ہے جی دعوت قبول کرنا۔ دعوت سے مراد کھانے پہ بلانا ہے نا، کسی نے آپ کو کھانے پہ بلایا کہ آئیں میرے گھر، پارٹی ہے، کھانا ہے، آپ بھی ضرور جوائن کیجئے گا ہمیں۔ اس کے علاوہ دعوت قبول کرنے میں کوئی مشکل میں ہمیں بلاتا ہے، مثلا ہمیں کوئی کہتا ہے جیسے میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے گھر میں، جیسے ابھی کرونا ہے تو لوگوں کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں۔ تو اب اگر ہمیں کوئی فون کال کرتا ہے، ہمیں کوئی اپنی ضرورت بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جی مجھے یہ فلاں چیز جو ہے نا اس کی ضرورت ہے، تو ہر قسم کی دعوت کا مثبت جواب دینا، مثبت مین کے پازیٹیو۔ اگر کھانے کے لیے بلایا ہے تو آپ کی کوئی اور بہت امپورٹنٹ آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوا، کمٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو ضرور جوائن کیجئے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، پیسوں کے اعتبار سے مشکل میں ہے، یا اس کو آپ کی کوئی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو ضرور اس کی مدد کیجئے۔ یہ اہل ایمان کا دینی فریضہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ہم مال خرچ کریں گے کسی کے اوپر تو اس سے ایک باہمی جو ہے نا محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور اچھا گڈ جیسچر جو ہے وہ شو ہوتا ہے۔ پھر جب انسان دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو اس کے اپنے اندر سے بخل نکلتا ہے، کنجوسی نکلتی ہے، لالچ حرص کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم کھانے کی دعوت قبول کرتے ہیں تو وہ بھی آپس میں پیار محبت اور اخوت بڑھتی ہے، اجنبیت ختم ہوتی ہے۔ پھر ایسی دعوتیں، ہاں یہ کہتے ہیں کہ جہاں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہے اسے آپ چھوڑ سکتے ہیں، جہاں مثلا رقص و سرور کی محفلیں ہیں، ناچ گانا۔ اب ناچ گانے میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے میرا پوائنٹ آف ویو ان سکالرز کے ساتھ ہیں کہ جو میوزک وغیرہ کو اتنا اس انداز میں جا کے حرام نہیں سمجھتے، مناسب طریقے سے آپ میوزک کو اور اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ لیڈیز ہیں آپس میں، بچیاں مل کر آپس میں کچھ گا بجا رہی ہیں، کچھ رقص و سرور ہے، آپس کی محفل ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہاں پہ جینٹس موجود ہیں، میل موجود ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، موویز بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، تو پھر وہاں پہ نہیں، وہاں پہ یعنی احتیاط ہی کرنی چاہیے انسان کو۔ اور آج کل تو صرف وہاں نہیں ہے، آج کل تو پورے کا پورا مکس گیدرنگ کے فنکشنز ہوتے ہیں، تو وہاں سے پھر انسان ایوائڈ ہی کرتا ہے۔ اگر آپ گئے بھی ہیں تو سائڈ پہ بیٹھے، مجبوری ہوتی ہے، بعض دفعہ ریلیٹیوز ایسے ہوتے ہیں، تعلقات ایسے ہوتے ہیں، تو گئے ہیں کچھ دیر بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کر مل ملا کر پھر انسان آنے والی بات کرتا ہے۔ کیونکہ یہ کہا گیا تعاونوا علی الاسم، کہ گناہ میں ہم شرکت کر کے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو ایسی دعوت جو ہے نا وہ کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ٹھکرا دینا چاہیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھکرانے کی بعض دفعہ صورتحال نہیں ہوتی ٹھکرانے کی، اس میں ہمیں لازماً جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے، ورنہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے کم ٹائم سپینڈ کیا جائے، اور جو آپ نے وہاں پہ گفٹس وغیرہ دینے ہیں وہ دے کر کوشش کی جائے کہ انسان پھر اوائڈ کرے۔ اور ویسے بھی جب انسان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، دین کے اعتبار سے اچھی پرسنالٹی، مین یہ کہ آپ خود ایک دینی پرسنالٹی کے حامل ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں رکیں گے، یہ تو نہیں اس معاملے میں آنے والی، تو ایک مناسب ڈسٹنس رکھ کے پھر ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم نے، ہاں جی اگلی چیز کیا ہے، اند ملاقات، یہ عبد الملاقات نہیں ہے،
کہ بے کو نکال کے اوپر رکھیں گے. عند الملاقات، جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرنا. اب سلام دینی فریضہ ہے، پہل کرنی چاہیے، بڑا اجر ہے، زیادہ نیکیاں بتائی ہیں، اور غرور اور تکبر سے بری ہو جاتا ہے. پھر سلام سے جو ہے نا باہمی محبت پڑتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم کرو تو باہمی محبت پیدا ہو. آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو. اگلی حدیث 31 سلام کے حوالے سے ہے، وہاں میں سے کلیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اگلا معاملہ ہے تشمیت. تشمیت، کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ بولے. یعنی ایک حکم یہ ہے کہ کوئی چھینکے، یعنی مجھے چھینک آئی ہے تو ساتھ ہی چھینک کے بعد میں کیا بولوں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ. شکر نہ بھی بولیں الحمدللہ. اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہے وہ کیا آگے سے جواب میں بولے؟ یرحمک اللہ یا قلہ، کاف کے اوپر زبر یا زیر، میل اور فیمیل کے فرق سے. یہ عمل شرعی اصطلاح میں تشمیت کہلاتا ہے. انڈر لائن کر لیں اس کو. تشمیت کیا چیز ہوتی ہے؟ چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ یا اللہ کے ساتھ. اصل میں کہا گیا کہ ناک میں غلیظ اور گندا مادہ جمع ہو جاتا ہے جو بہت سے امراض کا باعث بن سکتا ہے. جب ہم چھینکتے ہیں تو یہ سیکریشن جو ہے یہ نکل جاتی ہے، طبیعت کھل جاتی ہے، انسان بہت فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس کی طبیعت کے اندر. آپ دیکھیں کہ اگر چھینک نہ آئے، بعض حکیم کہتے ہیں اطباء، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، اگر ہماری چھینک رک جائے تو ہم بار بار فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ چھینک آ جائے تو بڑا میں ریلیکس ہو جاؤں گی، تو نہیں آ رہی ہوتی چھینک. تو چھینک آنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال چھینکنے کے اپنے آداب ہیں کہ دوسروں کے منہ پہ طرف منہ کر کے نہ چھینکیے. آج کل تو کرونا پھیلا ہوا ہے، ہمیں بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنی بازو کی طرف کر کے اور تھوڑا سا بازو اوپر کر کے، اپنے کندھے اور بازو کے درمیان والی جگہ کو اوپر کر کے اس کے اندر منہ کر کے تو اس طرح سے چھینکیے. ہمارے منہ کے اندر سے جو تھوک اور چھینٹے وغیرہ ہیں وہ دوسروں کے اوپر عام صورتحال میں بھی نہیں جانا چاہیے، اور اب تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پھر آخری پوائنٹ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی. مسلمان کی خیر خواہی موجود ہے یا غیر موجود؟ موجود اور غیر موجود سے مراد وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہماری محفل میں موجود ہے، ہمارے گھر میں ہے، یا وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، یا وہ کہیں باہر رہتا ہے بندہ یا رہتی ہے. باہر مین کسی اور گھر کی ممبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. لہٰذا ہر مسلمان کا فرض کیا ہے کہ دوسروں سے خیر خواہانہ رویہ رکھے، پیار محبت سے پیش آنا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے، اس کی فلاح و بہبود پر انسان نے کوشش کرتے رہنا. اور بار بار پھر کہوں گی ون سائیڈڈ، کیونکہ اگر ہم جب تک ون سائیڈڈ نہیں آئیں گے نا تو ہمارا نبوی معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، خوبصورت معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھ لینا کہ بھئی تمہارے پاس تو نالج تھا، دوسروں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، یا تھا بھی تو ان کا تو اتنا عمل نہیں تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے تو نہیں کیا، تم نے بھی کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو ون سائیڈڈ ہو کر خیر خواہی کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی اور خیر خواہی کرتا ہے. یعنی اللہ اپنی مخلوق کو اپنا فیملی، اپنا کنبہ بولتا ہے. اللہ کو بندوں میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ کہ جو اللہ کی فیملی کے ساتھ جتنا بھلائی اور خیر خواہی کرنے والا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے. اور ون سائیڈڈ ہو کر صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں. پھر یہ کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی، بھائی مین کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن، اس سے خیر خواہی کیا ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، تہمت نہ لگائی جائے، کوئی سازش، ریشہ دوانی سازش نہ کی جائے. ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کلمہ حق کہا جائے. یعنی اچھی بات کریں، غلط بات نہ کریں کسی کے بارے میں، چاہے وہ اس کے اندر ہے چاہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. وہی غیبت اور تہمت کی تھیوری آ جائے گی یہاں پر. کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کے خلاف کوئی نیگیٹو بات کرنے کی دین نے اجازت نہیں دی. جیسے اس کے سامنے نہیں ہم کرتے، ایسے ہی اس کی بیک پہ بھی نہیں کرنا. یہ دین اور ایمان کا تقاضا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ یہی ہے مروت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو یہ ایک بڑی ہی زبردست کمپریہنسو قسم کی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہم سے بیان کی. اپنے اپنے حقوق کو، ڈیوٹیز کو جان لیجئے. اب جہاں جہاں ہمیں اپنے ارد گرد یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کوشش کیجئے کہ
اپنے لیول پہ رہتے ہوئے ان کو اختیار کیا جائے اور انہی کا پرچار کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، ان کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک اللہ کے محبوب بندے قرار پائیں گے، کہ جیسے اللہ کی مخلوق میں اللہ کو وہی پسندیدہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ جگہوں پہ بہت گناہ ہے، کچھ جگہوں پہ ہمارے جو گریڈز آنے ہیں وہ کٹ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی، اللہ کے قرب سے محرومی آئے گی، تو بہت زیادہ نقصان آئے گا اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ باتیں بظاہر دیکھا جائے تو ٹپس پہ گنی جا سکتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن بہت اس کی گہری جڑیں ہیں، جس کو کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے اور نہ کرنے میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس میں ایک حدیث چھڑوا دی ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا عند الملاقات سلام کرنا، چونکہ اگلی جو ہماری حدیث ہے وسیلہ محبت وہ پوری کی پوری سلام کو ہی کور کر رہی ہے، تو اسی لیے میں نے پھر سوچا کہ بجائے میں یہاں پہ آپ کو اس کو ڈیٹیل میں لے کر چلوں، اس کو ہم اگلی حدیث کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔